اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا یسألک اہل الکتاب، تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ ان تنزل علیہم، کہ تو ان پر اتار لائے لکھی ہوئی کتاب من السماء، آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، سو مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز۔ فقالوا ارنا اللہ، اس سے بھی بڑی چیز کیا تھی؟ کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو، جہرتاً، بالکل سامنے۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، سو آ پڑی ان پر بجلی ان کے گناہ کے باعث۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بنا لیا بچھڑے کو بہت کچھ۔ من بعد ما جاءتهم البینات، نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا۔ فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ دیا۔ مقابل کی آیات میں یہود کی بد اعتقادیوں کا ذکر کر کے ان کی مذمت مذکور تھی۔ ان آیات میں بھی ان کی کچھ دوسری خراب حرکتوں کی ایک طویل فہرست اور ان قباحتوں کی بنا پر ان کے عذاب و سزا کا ذکر ہے، اور یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اہل کتاب یعنی یہود یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اس کو عجیب نہ سمجھیں، کیونکہ یہ فرقہ ایسا معاند ہے کہ انہوں نے، یعنی اس فرقے کے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا بلا حجاب دکھلا دو، جس پر ان کی گستاخی کے سبب ان پر کڑک بجلی کی آ پڑی۔ پھر اس سے بڑھ کر ان کی یہ حرکت ہو چکی ہے کہ انہوں نے گوسالہ کو عبادت کے لیے تجویز کیا تھا، بعد اس کے کہ بہت سے دلائل تعین حق و باطل کے ان تک پہنچ چکے تھے۔ مراد ان دلائل سے معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، جن میں سے غرق کے فرعون تک بہتوں کا مشاہدہ ہو چکا تھا۔ پھر ہم نے ان سے درگزر کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا رعب دیا تھا۔ اس رعب پر اور ہماری درگزر اور عنایت پر ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ نہ عنایت سے متاثر ہوتے تھے نہ رعب سے، اور ہم نے ان لوگوں سے تورات پر عمل کرنے کے قول قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر محاذات میں معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا
اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں جو حکم تم کو ملا ہے کہ اس میں شکار نہ کریں، اس میں حد شرع سے تجاوز مت کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے ان سے قول و قرار نہایت شدید لیے، جس کا بیان وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میں مذکور ہے، لیکن ان لوگوں نے باوجود اس قدر اہتمام کے پھر اپنے عہدوں کو توڑ ڈالا۔ یہودیوں کے کچھ سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک کتاب آپ بھی آسمان سے لائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے اور یہ ان کی ایک شرط تھی، بلکہ وہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا اور ان کی تسلی کر دی کہ در حقیقت یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ستاتی ہی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھلایا جائے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر توحید اور خدائے واحد لا شریک کے براہین کو اچھی طرح سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بجائے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے عفو درگزر سے کام لیا، ورنہ تو موقع اس کا تھا کہ ان کا قلعہ کما کیا جاتا، اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ عطا کیا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، تو ہم نے پہاڑ طور اٹھا کر ان پہ معلق کر دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا، ورنہ پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب شہر ایلیا کے دروازے میں داخل ہو تو نہایت عاجزی سے اطاعت خداوندی کے جذبے سے سرشار جھکائے ہوئے داخل ہو۔ یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہ کھیلو، یہ ہمارا حکم ہے، اس سے روگردانی نہ کرو۔ اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لے لیا تھا، لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے ایک ایک کر کے احکام کی خلاف ورزی کی اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا، تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔